رمضان گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ہمارے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ گھر کا ماحول بنانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم گھر کا تمام سودا جو رمضان کے اندر ضرورت ہوتا ہے وہ لے کر آ جائیں، جسے رمضان کی شاپنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان کے درمیان ہمارا اپریل کا مہینہ شروع ہوگا، عید کی تیاری ہوگی۔ تو عید کی تیاری کے لیے جوتے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم لوگوں کو جو شاپنگ کرنی ہے، عید کے بعد لوگوں کو گھومنے جانا ہے، اس کی جتنی بھی تیاری ہے وہ رمضان کی آمد سے پہلے کر لی جائے۔ ہمارا اتوار یا پیر کو رمضان شروع ہو رہا ہے، یعنی 12 یا 13 مارچ کو رمضان اس برس شروع ہو رہا ہے۔ امید یہی کرتا ہوں کہ 13 مارچ کو رمضان شروع ہوگا، میرے خیال میں پیر کے دن سے۔ تو جمعے تک ہم ایسا کر لیں کہ ہم اپنا سامان جو رمضان کے حوالے سے ضروری ہے، گھر کی شاپنگ کہ چینی لانی ہے، آٹا لانا ہے، اس دفعہ زیادہ لے آئیں تاکہ رمضان میں آپ کو ان چیزوں کے لیے سپر مارکیٹ نہ جانا پڑے۔ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو مہینے بھر کے لیے آتی ہیں، وہ تو آپ نے لے کر آنی ہے۔ ایک وہ چیزیں جو ہفتے بھر کے لیے لائی جا سکتی ہیں، ان کو بھی اپنے پاس دیکھ لیں کہ 2 ہفتے کی ہمارے پاس آ جائے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پر آتی ہیں، جیسے دودھ آتا ہے، دہی آتی ہے، مکھن آتا ہے، اور بریڈ آتی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پیاز سبزی آتی ہے، اس کا انتظام رکھیں کہ اس کا کیا انتظام کرنا ہے، نوکر کو رکھنا ہے، پھیری والے سے لینا ہے، یا واٹ ایور جو آپ نے انتظام کرنا ہے۔ یہ تو میں پاکستان کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو لوگ باہر ممالک میں ہوتے ہیں وہاں پر رمضان کا ماحول نہیں ہوتا، تو ان کو اپنے گھر کے اندر کیسے ماحول بنانا ہے اس کے حساب سے۔ تو انوائرمنٹل بیسس جو آپ کو تیاری کرنی ہے وہ اس طرح تیاری کرنی ہے کہ آپ کے سامنے سامان کی لسٹ بنی ہو، اور لسٹ بن کے اس کے بعد ہم سامان خریدیں، اور 1 سے 1.5 مہینے کا سامان ہم پہلے سے خرید لیں کہ رمضان گزارنے کے لیے ہمیں بازار کم سے کم جانا پڑے، کہ حتی الامکان کوشش ہو کہ روڈ پر ہم کو نہ نکلنا پڑے۔ جتنا ممکن ہو سوٹ ہیں، کپڑے ہیں، سامان ہے، گروسری ہے، وہ ساری رمضان سے، ابھی رمضان آنے میں 6 سے 7 روز باقی ہیں، تو ہم اس سے پہلے اپنی گروسری کر لیں تاکہ ہمیں دوبارہ گروسری کے لیے بار بار نہ جانا پڑے۔ جو سبزی ہے اس کی پریپریشن کر لیں، جو ضروری چیزیں ہیں اس کی پریپریشن کر لیں۔ تو یہ چیز ہے۔ فروٹ آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کو طے کر لیں، ہر چیز آپ پہلے سے طے کریں۔ یہ ماحولیاتی اعتبار سے پہلا قدم۔ ماحولیاتی اعتبار سے دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ کے گھر کی مسجد تیار ہو، کہ وہاں پر مصلی ہر وقت بچھے رہیں، قرآن کے نسخے وہاں پر ہر وقت رکھے رہیں۔ فار ایگزامپل گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو قرآن کے نسخے کچھ اونچی الماری پہ رکھ دیں، لیکن مصلی ہر وقت بچھے رہیں، اور سب کے سب لوگ، گھر کے تمام لوگ وہاں پر جو ہے تہجد اٹھ کے پڑھیں گے، اور چاہے چھوٹے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں، ایک گھر کا ماحول پہلے سے تیار ہوگا۔ وہ اب مینٹلی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو تیار کریں گے کہ مینٹلی کہ بھی رمضان آ رہا ہے اور ہم نے رمضان کے اندر یہ سب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے گھر کے اندر ایک آپ کو مصلی بنانا ہوگا۔ بہت سمپل ہے، بہت ہی ایزی ہے کہ گھر میں چند ایک مصلی رکھ لیں اور وہاں پہ تسبیح لٹکا دیں کہ بھئی ہم نے یہاں پر نفل پڑھا کرنے ہیں، تو اس جگہ پر اشراق کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، چاشت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، تہجد کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، اوابین کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن جب ماں باپ پڑھتے ہیں تو بچے خود بخود ماں باپ کو فالو کر کے وہاں پر بیٹھنے لگتے ہیں۔ تو ایک گھر کا ماحول اس طریقے سے لازمی بنائیں۔ میرے بہت سے متعلقین نے گھر کے اندر اس طرح کے مصلی بنائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے اندر وہ پابندی سے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، پابندی سے بیٹھ کے اسی جگہ پہ ان کے ہاں تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ ماحولیاتی تیاری آپ کی ضروری ہے۔ اگر ماحولیاتی تیاری میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو ماحولیاتی تیاری، ماحول بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ماحول نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیے رمضان اچھا گزارنا، ہیلدی رمضان گزارنا، اس کی روحانیت حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔
تو اس کی کوشش کریں کہ ماحول بنانا ہے اور ماحول بنا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے.